बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब, जनाब इज़्ज़त माब स्माइलिंग खावर गुमन साहब और जनाब हसन अय्यूब खान साहब। मामला ये है सर कि ईरान और अमेरिका की आबनाए हुर्मुज़ पर हुक्मरानी की जो जंग है वो अब तूल पकड़ने लगी है। और आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि ये जंग शुरू किस बुनियाद पे हुई थी, क्या कहा गया था। एक तो ईरानी अवाम को आज़ादी दिलाने के लिए मदद आ रही है कि नाम के पैगामात और इस तरह की चीज़ें गर्दिश कर रही थी। फिर 11 फरवरी का वो मंजन, आई वुड यूज़ दिस वर्ड, जो कि हमने देखा कि इसराइल की जानिब से अमरीकी सदर और उनकी टीम को बेचा गया और कहा गया कि आप जाएंगे तो फौरन ही डीकैपिटेशन के बाद रिजीम चेंज हो जाएगी और जो आपकी मर्जी और मंशा के मुताबिक होगा, जो होना होगा वो होके रहेगा। लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं हुआ। और फिर बाद में ना तो अमेरिका के हाथ में एक जो वो यूरेनियम की बात कर रहे थे अफजूदा, वो हाथ आया, ना ही आपने ये देखा कि आबनाए हुर्मुज़ जो है वो उनके हाथ आई, बल्कि वो ये समझते थे कि ईरान कभी इस तरह का कोई अमल करेगा ही नहीं। आपको पता है कि इससे पहले इराक और ईरान जंग भी हुई थी, उसमें एक दूसरे के जहाज़ों पर हमले ज़रूर किए गए थे लेकिन आबनाए हुर्मुज़ को ईरान ने बंद नहीं किया था। लेकिन इस दफ़ा सूरत हाल मुख्तलिफ रही और ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को एक लेवरेज के तौर पर यूज़ किया। बल्कि रशियंस की जानिब से तो ये भी कहा गया कि अगर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी होते ईरान के पास तो उनकी लेवरेज शायद इतनी ना होती जितनी आबनाए हुर्मुज़ की है। अब मामला क्या है? सिचुएशन ये है कि अमेरिका समझता है कि आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल उसका है, लेकिन उस कंट्रोल को हासिल करने के लिए उसने ब्लॉकेड के ऊपर ब्लॉकेड लगा रखी है। अब क्या चक्कर है प्रोजेक्ट फ्रीडम का, जिसमें अमेरिका जो पहले कहता था कि हमने ऐसा कुछ नहीं करना, जिसने खुलवानी है आबनाए हुर्मुज़ खुद जाकर खुलवा लें या हमसे तेल खरीद लें, अब वो एस्कॉर्ट मिशन यहां पर चला रहा है। अब उसकी वजह से हो ये रहा है कि कशीदगी बढ़ गई है। और फिर अमरीकी सदर की जानिब से अब जो दावा सामने आया है कि हमने ईरान की 6 कश्तियां तबाह कर दी हैं। साथ ही साथ एक और वाक़या पेश आया, जो इमाराती बंदरगाह फुजैरा, उस पर 4 मिसाइल हमले किए गए। ये यूएई की जानिब से ईरान पर इल्ज़ाम है। उसके ऊपर ये जो इब्राहिम अजीज़ी साहब का इस पर मौक़िफ़ सामने आया था, एक ट्वीट की शक्ल में उन्होंने कहा दिस इज़ फॉल्स फ्लैग, और वो ये कहते हैं कि दिस इज़ फॉल्स फ्लैग और ये अमरीकी एडवेंचर का नतीजा है। अब फुजैरा क्यों इंपॉर्टेंट है? फुजैरा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो बाईपास करती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। और अगर अभी रीसेंट डेवलपमेंट्स देखें तो आपने देखा होगा कि पिछले दिनों मुत्तहिदा अरब अमारात ओपेक और ओपेक प्लस से निकल चुका है और वो शायद अपने नुकसानात पूरे करने के लिए या उससे हट के भी वो तेल की पैदावार बढ़ाना चाहता है या अपने अंदाज से चीज़ें हैंडल करना चाहता है और उसके लिए ज़रूरी है कि वो तेल मज़ीद फ़रोख्त करे। उसके लिए अभी हॉर्मुज़ बंद होने की सूरत में ये सबसे अहम एक पाइपलाइन के जरिए रास्ता था, लेकिन यहां पर भी एक हमला हुआ। अब वो किसने किया ये देखना बाकी है। अमरीकी सदर ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर जो बयान है वो आपके सामने है। वो ये कहते हैं कि प्रोजेक्ट की राह में रुकावट बनने पर ईरान की 6 छोटी कश्तियां हैं उनको तबाह कर दिया है। अच्छा, अब ये देखें, अंग्रेजी में वो फरमाते हैं कि ईरान हैज टेकन सम शॉट्स एट अनरिलेटेड नेशंस विद रिस्पेक्ट टू द शिप मूवमेंट प्रोजेक्ट फ्रीडम इंक्लूडिंग अ साउथ कोरियन कार्गो शिप. Perhaps it's time for South Korea to come and join the mission. We have shot down 7 small boats, or as they like to call them, fast boats. तो ये उन्होंने हवाला दिया है कि जी हमने तो ये सारी चीज़ें की हैं, हम तो जो हमारे मदद के लिए यहाँ पर आ जाए, इसमें हिस्सा बन जाए तो वो हमारे साथ शरीक हो सकता है। मीनवाइल हुआ यह है कि पाकिस्तान समेत सऊदी अरब की जानिब से यूएई पर मिसाइल हमले की मजम्मत की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से इस नौयत का एक बयान सामने आया है, तो ये अपनी जगह से है। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान स्ट्रांगली कंडेम्स द मिसाइल एंड ड्रोन अटैक्स ऑन सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स लास्ट नाइट। तो ये अब जाहिर है कि मुतज़ाद बयानात भी इसके हवाले से आएंगे, लेकिन डिस्कशन में इसको आगे चलकर हम बात करेंगे। प्लस ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग का तस्करा भी करेंगे। उनकी जहनी सेहत से मुतालिक एक पोल हुआ था, उस मुतालिक भी क्या बात हो रही है। तो अमेरिका में अलग मसाइल चल रहे हैं, जिसमें महंगाई अपनी जगह है, एक रिसेंटमेंट है, ये जो जंग मुसल्लत हुई है जिसका कोई खात्मा, वो बकौल चौधरी साहब कल उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक बात कही थी कि जंग ना सही लेकिन हालत जंग ज़रूर है इस वक्त। तो चौधरी साहब, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। कुछ मैंने चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की। एक तो मकासद जो अमेरिका के पूरे नहीं हुए और अब हालत यहाँ पर आ गई है कि वो जो जंग ईरान पर तेल पे कंट्रोल या फिर एटमी प्रोग्राम पर कंट्रोल या फिर रजीम चेंज या उन सब से हटके अब हॉर्मुज़ के कंट्रोल तक आ पहुंची और उसके ऊपर अभी ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम जो चल रहा है दैट इज अंडर वे।
تو کیا کہاں مطلب ایک اٹس سی سو، ایک لمحے لگتا ہے کہ جنگ ختم ہونے والی ہے، ایک لمحے لگتا ہے کہ جنگ پھر سے دوسرا راؤنڈ شروع ہونے والا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ جو وونڈ ہے وہ تو ابھی بلیڈ کر رہا ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ وہ ختم ہوگی یہ بات، لیکن اب یہ ایک دم ایسکلیٹ کرتی ہے یا نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کے ذریعے پرائیویٹ یا آفیشل آمنے سامنے یا تھرڈ پارٹی جو بھی اس کے طریقہ کار ہیں اگر ہو جاتا ہے، اور بالآخر ہو سکتا ہے یو این میں جانا پڑے سب کو تاکہ اس کی اور سینکٹیٹی ہو جائے. لیکن ان کو جنگ کی حالت کو ختم کرنا ہے، اچھا، اور جنگ کے نقصانات سے نکلنا ہے، اور ایران کو ایک باعزت طریقے سے دنیا میں اپنا کردار ادا کرنے کا موقع ملنا چاہیے. اور امریکہ کو ابھی نہ تو کوئی سپر پاور کے سٹیٹس سے گرا رہا ہے، نو بڈی انکلوڈنگ رشیا اینڈ چائنا اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ امریکہ کی اینٹ سینٹ بجا دیں یا ان کا کم ہو جائے. لیکن ان کا جو روب دبدبا، ان کا جو ایک لسٹر تھا، ان کا جو بھرم تھا جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں ضرور کمی آئی ہے. اور اس جنگ نے امریکہ کا فائدہ کوئی نہیں کیا میرے خیال میں. مسٹر اشفاق ستی اینڈ مسٹر خاور گومن بوتھ ول بیئر می آؤٹ کہ کوئی امریکہ کو اس جنگ کا فائدہ ہی نہیں ہوا. جتنا بھی ہوا ہے نقصانات ہی ہوئے ہیں. تو نقصان کرنے والے کاروبار سے تو آپ کو جلد از جلد نکلنا چاہیے. ابھی جو یہ آنیاں جانیاں اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، روز ہی ابھی پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کا یہ کام ہے کہ ایک دن میں 6 بیان جاری کرتے ہیں. کبھی ٹویٹ کر دیتے ہیں، کہیں جلسے میں چلے جاتے ہیں، کہیں کچھ کر دیتے ہیں، کہیں ادھر حملے ہو جاتے ہیں. آج پھر کوئی واقعہ ہوا ہے وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ، وہ کسی راستے سے گزر رہے تھے، وہاں پہ کسی نے شوٹنگ. تو یہ کوئی سچویشن جو ہے اس کو اریسٹ کرنے کے لیے اس وقت تک کوئی سنجیدہ کوشش نظر نہیں آ رہی امریکنز کی طرف سے. خاور صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ پہلے تو ان کے جو ٹروتھ سوشل پر بیانات ہوتے تھے، آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کے بیانات کو جو وہ دیتے ہیں ان کو سنجیدہ نہ لیا جائے بلکہ وہ جو کرتے ہیں وہ دیکھا جائے. اب تو وہ بیانات بھی ایسے ہیں کہ اتنے لمبے لمبے پیراگرافز لکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ پہلے تو میں پھر بھی پڑھ دیتا تھا، اب مجھے وہ وقت کا ضیاع لگتا ہے، تو اس لیے میں کچھ اس کا کرکس نکال کے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. تو یہ واٹ از ہیپننگ ایکچولی، آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس حوالے سے کیا ہے؟ کیا اسکورٹ مشن چل رہا ہے وہاں پر؟ کیا آخر آپ پروجیکٹ کیا کرنے چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ پاور پروجیکٹ کرنے کے 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو جیسے چودھری صاحب نے کہا کہ اگر آپ کے نقصانات ہو گئے تو یو موو اوے، لیکن جب آپ کے پاس پاور کا ایک ایسا نشہ آپ کو ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وی شوڈ ٹرائی ہارڈر اور ٹرائی اگین. نہیں، وہ جویدہ ہوتا ہے. واٹس یور تھاٹ؟ دیکھیں، آپ کی بات جو یہ ہے کہ آج نیو یارک ٹائم کے اندر، جو پاکستان کے اندر نیو یارک ٹائم چھپتا ہے، ایک بیان کوٹ ہوا ہے، ڈائریکٹ ایٹریبیوٹ کیا ہوا ہے انہوں نے، کوٹ ان کوٹ. پریزیڈنٹ ٹرمپ فلوریڈا کے اندر کہیں خطاب کر رہے تھے، وہ اپنے خطاب کے دوران لوگوں کو یہ کہتے ہیں، ویری ریسنٹلی، ایران جنگ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ویری ریسنٹلی آئی ہیو ڈن سم تھنگ بریو اور فولش، آئی ڈونٹ نو بٹ آئی تھنک اٹس اسمارٹ اینڈ آئی ڈو اٹ اگین. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ان کو خود بھی نہیں پتا کہ انہوں نے جو کیا ہے یہ بریو ہے، یہ فولش ہے. وہ فولش کا ورڈ استعمال کرتے ہیں اپنے لیے کہ یہ اسمارٹ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دوبارہ سے بھی ایسی حرکت کر سکتا ہوں. تو صدر ٹرمپ جو ہیں بری طرح اس وقت اس ایران جنگ کے اندر وہ پھنس چکے ہوئے ہیں، اور یہ غلط اسیسمنٹ ہے کہ جی ان کو پتہ نہیں تھا. ان کی تمام جو کابینہ نے بتایا تھا، ان کے CIA کے چیف نے بتایا تھا، ان کے وائس پریزیڈنٹ نے ان کو بتایا تھا، جنرل ڈین کین نے بتایا تھا کہ یہ جو اسرائیلی ہمیں جنگ بیچ رہے ہیں یہ ہم پھنس جائیں گے، ایران کے اندر رجیم چینج نہیں ہوگی. ایران بہت بڑا ملک ہے، 90 ملین کی ان کی آبادی ہے، اور یہ مقاصد ہم حاصل نہیں کر پائیں گے. تو بعد میں جب پوچھا گیا، نیو یارک ٹائم کے اندر سٹوری بھی آئی کہ پھر کیوں ایسا کیا جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. انہوں نے کہا جی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ہے وہ اپنی 6 سینس کے اوپر چلتے ہیں، تو ان کا خیال تھا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور اس جو اوور کانفیڈنس کے پیچھے وینزویلا کا ان کا آپریشن تھا، 24 گھنٹے کے اندر وہ سارا کچھ طے ہو گیا اور ساری کی ساری حکومت وہاں پہ ان کے قبضے میں آ گئی. تو اس طرح کا ایک پلان ظاہر ہے ان کے سامنے رکھا گیا. ایک نقطہ آپ نے کہا، تذکرہ کیا کہ پوری کابینہ نے ان کو کہہ دیا تھا، لیکن آئی ڈس ایگری. کابینہ میں یہ جو پیٹ ہیگسیت، مارکو روبیو، میں نے اس کے بعد میجورٹی کابینہ نے کہا ہے، مطلب تو یہ وہ لوگ تھے جن کا انفلوئنس زیادہ تھا. نے بھی یہ کہا تھا،
انہوں نے کہا جی میری رائے کے اندر اس کے اوپر میں ضرور اپنی رائے دے سکتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ اب آپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو وی آر ود یو، باقی بھی سب نے میجورٹی کابینہ کا یہی کہنا ان کا کہنے کا مقصد ہے۔ وینس نے یہ کہا تھا کہ ایون روبیو نے بھی یہی کہا تھا، روبیو بھی اس کے اوپر درمیان میں تھا، لیکن ظاہر ہے ونس پریزیڈنٹ ڈیسائڈ سم تھنگ تو ایوری باڈی گوز ود دیٹ۔ سو نمبر 1 نمبر 2 اب یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کو یہاں سے چاہیے کیا، لینا کیا ہے، اب وہ اسی کے اوپر تو سارے آپشنز بھی وہ اپنے کر رہے ہیں۔ وہ ایک طرف اپنا وہاں پہ فلوٹیلا پورے کا پورا ساری فورسز کنسنٹریٹ کر رہا ہے، اپنے جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں اس کے علاوہ دھمکیاں لگا رہا ہے۔ کل بھی جس طرح بیان آیا اگر ہمارے جہازوں کے ساتھ ذرا چھیڑخانی کی گئی اور میں ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، رات بھی آپ نے دیکھا ان کا جو بیان ہے۔ سو سائڈ بائی سائڈ چل رہی ہیں۔ اسی بیان کے اندر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو موجودہ تجاویز میرے سامنے آئی ہیں اسے ایسا لگتا ہے کہ ایران مذاکراتی عمل میں کافی نرمی ظاہر کر رہا ہے، شو کر رہا ہے۔ سو وہ بھی بات ہے۔ ابھی عراقچی صاحب جا رہے ہیں چائنا جا رہے ہیں، تو یہ ایک ڈاٹ کنیکٹنگ ہو رہی ہے کہ جو تجاویز امریکہ نے ایران کو بھجوائی ہیں وہ تجاویز عراقچی صاحب لے کے، یہ منسٹر فار فارن افیئرز آف ایران جو عباس عراقچی ول وزٹ چائنا اپان انویٹیشن آن مائی، آج کی تاریخ وہ بتا رہے ہیں۔ سو وہ وہاں پہ بھی لے کے جا رہے ہیں، تو سائڈ بائی سائڈ چیزیں چل رہی ہیں۔ اب اگین جو $1 ملین کوسچن یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے ان کو کیا ٹرافی ملے گی کہ وہ ٹرافی لے کے مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے جو ہے اپنی عوام کے سامنے چلے جائیں، کیونکہ اب یہ بھی سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں کہ کیا چائنا جانے سے پہلے صدر ٹرمپ اس کا حل نکال کے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، اس کے اوپر ہی سوال اٹھ رہا ہے۔ اس کو ڈبیٹ میں آگے لے کے اور ظاہر ہے کہ اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ حسن ایوب صاحب، یور تھاٹس آن دیٹ؟ چوہے صاحب نے بھی مینشن کیا تھا کہ کوششیں پاکستان کے توسط سے، پاکستان کی سائڈ سے تو بڑی کوششیں آئی ایم شیور کہ ابھی بھی ہو رہی ہوں گی، یو ول ایکسپلین دیٹ، لیکن امریکہ کی سائڈ سے سنجیدگی سے زیادہ غیر سنجیدگی نظر آتی ہے، جس طرح کے بیانات کا خاور گمن صاحب نے بھی ایک اظہار کیا اور خاص طور پر ہم نے بھی مشاہدہ کیا۔ تو کہاں پر مسئلہ کہاں پر ہے؟ دونوں طرف سے ایران کے اندر بھی پرابلمز ہیں اگر کوئی سمجھتا ہے، لیکن میں اس سے پہلے بات کرنا چاہوں گا کہ آج شہادت ہوئی ہے جی مولانا شیخ محمد ادریس صاحب کی۔ شیخ الحدیث تھے اور ایک بڑے قیمتی انسان تھے، اسلام کے لیے بڑی خدمات ہیں ان کی، اور جو فتنہ الخوارج ہے اور فتنہ ہندوستان ہے وہ ہمارے علماء اکرام کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ اب وہ افواج سے تو لڑ سکتا نہیں ہے، لہٰذا اب ان کا جو سافٹ ٹارگٹس ہیں جو کہ پاکستان کے لیے اہمیت کے حامل لوگ ہیں، قیمتی لوگ ہیں، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی زندگی وقف کی ہو، ایسی شخصیات کو ٹارگٹ کرنا پہلے اکوڑا خٹک کے اندر کیا تو وہ چیزیں۔ تو آج کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیہ کے اندر بھی اسی بات کا اظہار کیا کہ پاکستان کا جو آپریشن غضب الحق ہے وہ جاری ہے جی، اور کور کمانڈر کانفرنس کے اندر ہی اس معاملے کے حوالے سے بتایا کہ جو خطے کی صورتحال ہے اور جو انٹرنیشنل جو معاملات چل رہے ہیں اس پر پاکستان جو ہے وہ اس کو خرابی کو مزید بڑھنے سے روکنے کی جو ہے جو کور کمانڈر کانفرنس ہے کوششوں کی حمایت کرتا ہے جی۔ یہ انہوں نے بڑے واضح دو ٹوک انداز میں یہ بات کی ہے۔ جہاں تک سوال ہے جی کہ ایران اور امریکہ کا، تو دونوں اطراف سے اگر بات دیکھی جائے تو سپوائل کیا جاتا ہے جی۔ اب پاکستان کی جانب سے جو مذمت کی گئی ہے، ایسی بات نہیں کہ پاکستان کو یہاں خطے کے اندر موجود ہے اور پاکستان کی جو کیپیبلٹی ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو پتہ نہ ہو کہ وہ مذمت کر رہا ہو ایران کے حملوں کی یو اے کے اوپر۔ تو یہ حملے ایران نے کیے ہیں اور پاکستان جو کہ اس وقت ثالث ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، پاکستان دیکھا جائے تو واحد اسلامی ملک ہے جس نے ایران کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس کی مذمتی قرارداد سلامتی کونسل کے اندر پیش کی۔ پاکستان وہی ملک ہے جس نے سعودی عرب کو اور دیگر ممالک کو قائل کیا قطر کو کہ آپ ریٹیلیٹ نہ کریں، حالانکہ جو یو این چارٹرڈ ہے آرٹیکل 51 ان کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کرتے، حملے ہوئے نا ان کے اوپر، تو اس کے باوجود پاکستان نے اس وقت جو ہے وہ مذمت کی ہے ایران کی۔ تو یہ حملہ جو فجیرہ میں ہوا ہے یہ ایران کی جانب سے ہوا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے جی۔ یہ ذرا میں ایکسپلین کر لوں اس کے اوپر۔ سر میں بات تو کر رہا تھا نا، آپ تو مطلب خاور گھمن صاحب کو تو آپ سن لیتے ہیں تو مجھے سننا نہیں چاہتے۔ حسن صاحب آپ کے اوپر ہی آئیں گے، آپ نے بالکل جو بات کمپلیٹ تو کر لیتا نا۔ جی جی کریں۔ اچھا ایک اس کے اندر آپ ہی کی بات کو میں آگے بڑھا رہا تھا، لیکن ایک چیز میں کہہ رہا ہوں، آپ نے کہا اس کے اندر، یہ وزیر اعظم صاحب کا ٹویٹ میرے سامنے ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اس سیویلین انفراسٹرکچر پر جو حملہ ہوا ہے متحدہ عرب امارات پہ، اس پہ حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ ایران نے کہا ہم نے نہیں کیا، آپ نے کہا ایران نے کیا، لیکن یہاں پر وزیر اعظم پاکستان نے اٹ سیلف جو ہے وہ حملے کی مذمت کی ہے۔
لیکن ظاہر ہے کہ ڈپلومیٹک نام نہیں لیا اور یہ محتاط ریئیکشن ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے دیکھیں کیا. جی واضح ہے یہ بات واضح ہے کیونکہ یہاں پر جو بھی ڈرونز جہاں سے اڑتے ہیں وہ تمام کے تمام مانیٹر ہو رہے ہیں. کس ٹیریٹری سے کیا چیز آ رہی ہے, کدھر جا رہی ہے, یہ معلوم ہوتا دنیا کو. پاکستان نے انڈیا کے جہاز گرائے, لوگوں کو آج تک انڈیا نے تو تسلیم نہیں کیا, نہ رافیل بنانے والی کمپنی نے اس کو تسلیم کیا, نہ فرانس نے تسلیم کیا, لیکن دنیا مان رہی ہے نا گرے ہیں. کیوں مان رہی ہے؟ الیکٹرانک سگنیچر آ جاتے ہیں, سیٹلائٹ کے اوپر سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے, ہر چیز کو کینلی مانیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ خطے کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ بات بڑی ایران اور یو اے ای کا معاملہ ہے نا حسن صاحب. جی ایران خطے کے اندر کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک کے اوپر اگر وہ حملہ کرے گا تو پاکستان اس کی مذمت کرے گا. پاکستان نے حملوں کی مذمت کی. پاکستان جو ہے وہ جو ایسکلیشن کر رہا ہو, پاکستان ایسکلیشن کی حمایت نہیں کرتا, پاکستان سیز فائر کی حمایت کرتا ہے. بالکل پاکستان اس وقت جاریت نہیں جاتا. پاکستان وہ کہتا ہے کہ جو ان کی اس وقت پوزیشن ہے, ایک میڈیشن کی ایفرٹ ہو رہی ہے, ڈپلومیٹک چینلز کو انگیج کیا جا رہا ہے, اس کی کنٹینیوشن چاہتا ہے. پاکستان کا ایک ہی ایجنڈا ہے, وہ خطے کے اندر قیام امن ہے, اور پاکستان اس حوالے سے کریز سے باہر نکل کر بہت زیادہ اس نے ایفرٹس کی ہیں. پاکستان کے جو کیپٹل ہے اسلام آباد, وہ 14-15 دن بند رہا ہے. خاور گھومن صاحب نے, میں نے, آپ نے سفر کیا ہے, تو ہمیں تو بیسیکلی ہر وہ چیز جو کہ قیام امن کے لیے کوئی 1 انچ کا بھی روڑا اٹکائے گی تو ہمیں وہ تکلیف پہنچاتی ہے. اور پاکستان اس ضمن کے اندر ہمارا جو فیلڈ مارشل ہے وہ وار زون میں جا کے لینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے, جہاں پر اس وقت ایرانین ٹاپ جو ملٹری اور سیولین لیڈرشپ کو اسیسینیٹ کیا تھا اسرائیل نے, لیکن وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کامبیٹ ڈریس کے اندر جا کے لینڈ کرتا ہے تہران کے اندر. ٹھیک ہے جی, بالکل ایسے. تو یہ چیز پاکستان کی ہے, تو بات تو یہ بڑی واضح ہے. باقی صرف اس میں ایک چیز یہ ہے, اس میں ایک چیز یہ ہے, میں صرف یہ جو بات کر رہا تھا کہ پاکستان نے, ظاہر ہے جتنا درد حسن ایوب صاحب آپ کو ہے اس سے کہیں زیادہ درد وزیر اعظم پاکستان کو ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن وزیر اعظم پاکستان نے محتاط رہتے ہوئے, یہ ظاہر ہے کہ الیکٹرانک سگنیچر ساری چیزیں آتی ہیں, لیکن اسپوفنگ بھی ہوتی ہے, ماسکنگ بھی ہوتی ہے, کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اسرائیل کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایسی شرارت کر کے الزام ایران کے اوپر دے دے. دیٹس کوائٹ پاسبل. اس میں یہ ہے کہ کیا ابھی تک کوئی آفیشیل ایسا سٹینس ایران کی طرف سے آیا جس میں وہ اون کر رہے ہیں ان میزرز کو؟ نہیں آیا ابھی تک فارملی, ایسا کوئی نہیں آیا. کیا ایک طرف ابراہیم عزیزی کا اس میں فالس فلیگ انہوں نے قرار دیا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ مس ایڈونچر قرار دیتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ سامنے دیکھیں ابراہیم عزیزی صاحب, ایران کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں. آئی آر جی سی کا موقف نہیں آیا ابھی اس پر, نہیں کچھ نہیں کہا, نہیں آیا نا. اچھا, اب ایک چیز یہ دیکھ لیں کہ جو ایسکارٹ مشن ہے ان پروگرس جس کو امریکہ کہہ رہا ہے, وہ بھی کرنے کی ضرورت کیا ہے جی؟ آپ ٹھیکیدار ہیں, کیا آپ ایسکارٹ کریں گے؟ یہ بات کریں نا, اب یہ بات دونوں کر رہا ہوں. دیکھیں, اب ایسکارٹ مشن کہہ دینا جی کہ بھائی ہم آپ کو ایسکارٹ کریں گے, وہ کہتا ہے جی کہ یہ آپ نے بلاکٹ لگا دیا, یہ کہ جی ایران کے پورٹس جو ہیں وہ ڈس فنکشنل ہو جائیں, ٹھیک ہے, وہ آپ نے رکھا ہوا تھا, ایران نے آپ پر کوئی حملہ نہیں کیا, پھر آپ ایران کے اندر کیوں گھستے ہیں؟ جو بلاکڈ ایک پوزیشن ہے سیز فائر کے بعد, تو اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں. بالکل, یو آر رائٹ, آئی گاٹ یور پوائنٹ, آئی ہوپ یو آر سیٹسفائڈ ناؤ. مجھے ذرا میپ دکھائیے گا پلیز. اچھا جی, بیسکلی یہ چکر کیا ہے ناظرین کرام, اٹس ویری کنوینئنٹ. پرشین گلف آپ دیکھ رہے ہیں, ایران دیکھ رہے ہیں, یہاں پر کویت بھی نظر آئے گا, سعودی عربیہ بھی ہے, سارے ہیں. اب یہاں پہ چکر یہ ہے کہ ہرمز کی وہ جو گھاٹی ہے جس کا ہم کہتے ہیں کہ تنگ ترین مقام جو ہے وہ تقریباً 33 کلومیٹر ہے یا کچھ اسی انداز میں ہے, تو یہاں سے گزرنے کے بجائے یو اے ای نے کیا کیا, اسی مشکلات کا فائدہ, بلکہ اس مشکلات سے سبق سیکھتے ہوئے یو اے ای نے یہ کیا تھا درمیان میں کہ انہوں نے یہاں سے ایک آئل پائپ لائن بنائی تھی جو سیدھی جاتی ہے اور اسٹریٹ آف ہارمز کو, جہاں پر اندر کی سائڈ پہ ایران کا بلاکیڈ ہے, باہر کی سائڈ پر امریکن بلاکیڈ ہے, ان سب کو بائی پاس کرتے ہوئے وہ جاتی ہے فجیرہ کی سائڈ پہ, اور وہاں سے گلف آف عمان کو لنک کرتی ہے, اور یہاں سے ملینز آف بیرل جو ہیں وہ یو اے ای اپنا فروخت کر سکتا ہے. ظاہر ہے اوپیک پلس سے وہ نکل چکا ہے, تو اپنے ریٹس پہ, اپنے نرخوں پر, اور وہ کر سکتا ہے. تو جناب میں آپ کی اجازت سے میں وہ اپنا بات ذرا جی پلیز کر لیں. ایشو یہ ہے کہ جب ظاہر ہے یو اے کے ساتھ ہمارے برادران تعلق ہیں, اس کے بعد ایران کے ساتھ ظاہر ڈائریکٹلی ہم بارڈر شیئر کرتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان اس لیے سارے معاملے کے اوپر کیئرفل ہے, اور ہمیں کیئرفل ہونا بھی چاہیے. انڈرلانس ایک ملک جو ہے براہ راست جو ہے وہ اس کے اوپر ایکوزیشن کر دے یا براہ راست اس کی اونرشپ لے لے, اور ظاہر ہے پاکستان کو اس کے اوپر ایک اپنا پوائنٹ آف ویو, اپنا سٹینڈ رکھنا ہے ہم نے
کہ ہم یہ جو بھی اس کے پیچھے جس کی طرف سے ہوا، اگر فرض کرے ایران کی طرف سے ہوا، جس طرح حسن کہہ رہا ہے کہ یہ ایران کی طرف سے ہوا، ایک واضح اسیسمنٹ وہ یہ دے رہے ہیں، تو اگر وہاں سے بھی ہے تو پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ایک واقعہ ہوا ہے، حملہ ہوا ہے ایک برادر ملک کے اوپر، تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور شدید ترین مذمت کرتے ہیں، اور یہ جہاں کہیں سے بھی ہوا ہے یہ سیز فائر جو ان پلیس ہے اس کی وائلیشن ہوئی ہے. ہمارا کیئرفل ہونا بنتا ہے، ہم نے کوئی واضح طور پر کسی کی سائڈ نہیں لینی. ان پچھلے 2 مہینوں کے دوران جو پاکستان کی ایک تو کامیابی یہ ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں صلح کروانے کی، لیکن جو سب سے بڑی کامیابی میں تواتر کے ساتھ اپنے اس پروگرام کے میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان نے بھرپور کامیاب کوشش کی ہے اور ہم اس میں کامیاب ہوئے. وہ یہ کامیاب کوشش یہ ہے کہ ہم نے ایران اور سعودی عربیہ کو آپس میں لڑنے نہیں دیا. ایران کو باقی بھی جو ممالک ظاہر ہے بیسز کے اوپر وہ حملے کرتا رہا ہے، ہم سب کے پاس گئے ہیں، ہم یہی سب کے سامنے مدعا رکھا ہے کہ وی بینگ ایک ہم اس کے اندر ایک ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں. ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کسی موقع کے اوپر 2 اسلامی برادر ملک آپس میں لڑ پڑتے ہیں، تو ہماری وہ جو ایک کامیابی کے ساتھ ہم یہ اس کے اندر میرے خیال میں ہماری ریاست کو، ہماری حکومت کو اسی کیئرفل لائن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اور آگے بڑھ رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب کو جس طریقے سے سعودی عرب کی جانب سے پرنس سلمان کی جانب سے جو میچورٹی کا مظاہرہ کیا گیا، اور آپ یہ دیکھیں یو اے ای کی جانب سے بھی، لیکن آپ یہ اندازہ کریں کہ وہاں پر $80 ارب کا ان کا بجٹ ہے. ہمارا تو یہ ہے کہ ہم دفاع حرمین کے لیے ہمیں کسی پیکٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ویسے بھی ضرورت ہوئی تو ہم جا سکتے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے ہمارا دفاعی معاہدہ بھی ہے، ساری چیزیں ہیں. تو بڑی ایک تحمل کا مظاہرہ کیا. دوسرا یہ ہے کہ ہر واقعے کا کوئی بینیفیشری ہوتا ہے ایٹ دی اینڈ. سو آئی بلیو کہ اگر کوئی ایسی شرارت اور مسلم ملک آپس میں لڑتے ہیں تو اس کا فائدہ اسرائیل کو ہی ہوگا. چوہدری صاحب یہ ذرا بتا دیں آپ سلسلہ کہ یہ اس معاملے پہ آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل جو ہم اکثر دیکھتے ہیں کو بڑا خاموشی سے اس وقت نیتن یاہو، دیٹس ویری ان لائک آف نیتن یاہو، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اس طرح کی کچھ ہوتی ہیں شرارتیں کیا شفاق ملک ہے تو اس کی جانب سے بھی ممکنات ہو سکتی ہیں؟ نہیں، پہلی بات تو یہ کہ نیتن یاہو جو ہے نا، جو ان کی بڑکیں تھی تو وہ تو اپنے دفن ہو گئی نا ایران وار میں. بالکل ایسے ہے. ان کا جو حشر ہوا ہے میں نے آپ کو 20 دفعہ بتایا، اور پھر CNN کی رپورٹ دیکھ لیں، بڑا نقصان ہوا تھا. اور نمبر 3، آج امریکہ کے موقف میں پہلی دفعہ میں نے تبدیلی دیکھی ہے. اچھا. ان کا وزیر دفاع کہتا ہے کہ ایران جو ہے وہ پرووکیشن کر رہا ہے اور ایسکیلیشن کی طرف جا رہا ہے اور ایگریشن کر رہا ہے. اب یہ جو ہے نا نیا روپ ہے امریکہ کا. پہلے وہ خود ہی سارا کچھ کر رہے تھے یک طرفہ طور پر، اب وہ ایران کو ایکیوز کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا اس لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ جب آپ نے صلح سفاری کرنے کا مشن کر رہے ہیں تو آپ پھر نہ ایران پر حملہ کر سکتے ہیں بیانوں میں، تو نہ امریکہ پر، ٹھیک ہے، کیونکہ ورنہ آپ کی تو بات کوئی سنے گا نہیں. تو پرائم منسٹر نے جو بیان دیا ہے وہ، اب یہ واقعہ جو ہوا ہے تو آیا ایران جو ہے واقعتاً اس وقت چاہتا ہے کہ یہ جو ہے جنگ کی جو حالت ہے یہ ایکٹیو جنگ میں تبدیل ہو جائے، یہ اس طرف لے کے جانا چاہتا ہے ایران. واٹ ڈو یو تھنک؟ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے چوہدری صاحب کہ ایک مے بی امریکنز آر لوکنگ فار سم سارٹ آف فالس فلیگ، اس کو بنیاد بناتے ہوئے دوبارہ ایران کے اوپر حملہ کر دیا جائے. یہ کمنٹری آ رہی ہے. لیکن منسٹری آف فارن افیئرز جو ہے سعودی عرب کی، وہ اس نے پریس ریلیز جاری کی ہے کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے یو اے ای پریزیڈنٹ کو کال کی ہے اور جو سعودی عرب نے پوری سپورٹ کی یقین دہانی کرائی ہے یو اے ای کو اگینسٹ ایرانین اٹیکس. سعودی عرب کہہ رہا ہے اگینسٹ ایرانین اٹیکس. انہوں نے اسپیسیفکلی نام لیا ہے ایرانین اٹیکس. ٹھیک ہے، سعودی عربیہ نے نام لیا، ٹھیک ہے، لیکن وزیر اعظم پاکستان نے نام نہیں لیا. ویل ٹیک اے بریک. بریک کے ہوتے ہیں. اچھا جی، اب ذرا بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے. اب ذرا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں کہ ایران جنگ 2/3 اکثریت سے منتخب ٹرمپ کی مقبولیت کو گھٹانے لگی. اچھا، آپ کو یہ پتا ہوگا کہ جب یہ جنگ ہوئی تھی اس کے بعد کئی لا میکرز کی جانب سے امپیچمنٹ کا بھی تذکرہ ہوا تھا. پھر اس کے بعد آگے ان کی جب ایک بریفنگ تھی جس کے اندر پیٹ ہیگسیت تھے تو ان سے ان کی ذہنی حالت اور ٹرمپ کی ذہنی حالت سے متعلق بھی سوال پوچھے گئے تھے. ابھی یہ ہے کہ ABC نیوز یہ کہتا ہے کہ 2/3 آف امریکنز سے کنٹریز ہیڈڈ ان دا رانگ ڈائریکشن، یعنی کہ ایک تو کہا جا رہا ہے کہ ملک ہی غلط سمت میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ ABC نیوز، واشنگٹن پوسٹ اور اپسوس پول ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپس اپروول ریٹنگ ہیز ڈپڈ ٹو 37%، the lowest of this presidential term, and his 62
परसेंट डिसअप्रूवल रेटिंग इज द रिकॉर्ड हाई ओवर बोथ प्रेसिडेंशियल टर्म्स, यानी कि दोनों टर्म्स जो गुजरी हैं उसमें ये रिकॉर्ड हाई है. इन एडिशन टू द इश्यूज अबाउट 7 in 10 अमेरिकन से ट्रंप इज नॉट ऑनेस्ट एंड ट्रस्ट वर्दी, आस्क द इरानियंस. और फिर ये है आगे कहते हैं कि 2/3 से ही डज नॉट केयरफुली कंसिडर इंपॉर्टेंट डिसीजंस एंड अबाउट 6 in 10 से ही डज नॉट हैव द मेंटल शार्पनेस टू सर्व एज द प्रेसिडेंट. और फिर आगे ओवर हाफ से ट्रंप इज नॉट इन गुड इनफ फिजिकल हेल्थ टू सर्व इफेक्टिवली एज प्रेसिडेंट. 66% ऐसे समझते हैं जो ईरान के साथ सिचुएशन की जो हैंडलिंग है उससे मुतालिक, और 65% ये समझते हैं कि जो एलाइज के साथ ताल्लुकात हैं उसको भी हैंडलिंग उनकी ठीक नहीं है. वाइल अबाउट अ थर्ड अप्रूव ऑफ हाउ इज हैंडलिंग ईच. अ मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन से द यूएस यूजिंग मिलिट्री फोर्स अगेंस्ट ईरान वॉज a mistake. जनाब हसन अयूब साहब, जब आपके जेब के ऊपर महंगाई होती है ना, अभी चाहे स्टेट ऑफ हुर्मुज़ की बंदिश की वजह से है, तो खावर गुमन साहब और मैं दोनों जनाब चाकू छुरियां निकाल लेते हैं और हम जनाब हुकूमत की जो है ना वो तनकीद शुरू कर देते हैं. ये तो जंग थी नहीं अमेरिका की, दुनिया के ऊपर ये जो मुसीबत लेकर आए हैं, ये प्रेसिडेंट ट्रंप के ईरान के ऊपर हमला लेकर आया है और अमेरिकन के ऊपर भी लेकर आया है. जब ईच हाउस होल्ड जो है वो उसको $500 महाना जेब से डालना पड़ रहा है, तो लोगों को तकलीफ है जी. ऑलरेडी टैक्स वहां पर बड़े ज्यादा दिया जाता है, लोगों की जिंदगी मुश्किल थी, महंगाई हो चुकी है दुनिया में कोविड के बाद, तो मजीद जो मुश्किलात बढ़ी हैं, तो यकीनी तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉपुलैरिटी इस वक्त कम तरीन सतह के ऊपर है. ठीक है. और गुमन साहब, अब ये जो मेंटल हेल्थ से पोल्स हो रहे हैं और उनके सर्विंग कैपेसिटी के हवाले से पोल्स हो रहे हैं, योर थॉट्स ऑन दैट? देखिए, आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप 2016 में जब उनका पहला इलेक्शन हुआ, उसके बाद दूसरी कैंपेन में वो हारे, तीसरी में दोबारा वो जीत के एक जो मेन एम्फेसिस जिस पॉइंट के ऊपर ये रहा है कि आई एम एंटी वॉर, ये जो जंगों के अंदर अमेरिका को जो है घसीटा जाता है, डाला जाता है, ये बड़ा गलत है. और एक गलत असेसमेंट उनसे होगी और इस जंग के अंदर आ गए. मतलब वो जेन्युइनली उनका ये ख्याल था कि वेनेजुएला टाइप ऑपरेशन यहाँ से निकल जाएंगे. अब मसला ये हुआ है कि वो ऐसे मामले के अंदर फंस गए हैं, जो अमेरिका के अंदर जो मैं थोड़ा बहुत पढ़ रहा हूं, वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इन हालात का कभी सोचा ही नहीं था. अब एक वो बुनियादी तौर पर उसका जो ज़हन है वो एक बिजनेसमैन का है, वो एक कारोबारी शख्स है, वो देखता है प्रॉफिट कहां से आता है, पैसे कहां से कमाए जाते हैं. और आपने देखा टैरिफ्स लगाए, पैसे कहां से आ रहा है, किस मुल्क से आपने पैसे लगाए. अब यहां पे उसकी वो सारी की सारी असेसमेंट हो गई है गलत. जंग में फंस गए हैं, जंग में जब फंस गए हैं, पिछले तो में जो बात हुई थी, पेपर ऐसा आ गया कि वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया. हाँ, अब उससे निकलने की वो कोशिश कर रहे हैं, वो निकल पा नहीं रहे. अब देखें, अमेरिका के अंदर जो है जो पर गैलन वो $4 प्लस हो गया, कई जगह $6 एक्सपेक्टेड है 5, और ये कह रहे हैं कि $6 चला जाएगा. IMF कह रहा है कि आने वाले वक्तों के अंदर ये मजीद ये कंटिन्यू करेगा. सो मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं, वहां पे अफोर्डेबिलिटी का जो सबसे बड़ा मसला है कि जी जर हसन बात की कि वहां पे लोगों को, मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन को, दे आर लीस्ट बॉदर्ड के जी मशरक वस्ता में क्या हो रहा है, लैटिन अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है, एशिया के अंदर क्या हो रहा है, रशिया यूक्रेन जंग का क्या हो रहा है. एक एवरेज अमेरिकन को यह है कि रात को उसने जो खाना खाना है, उसने महीने के बाद जो बिल देने हैं, उसकी कॉस्ट क्या है, उसने जो गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालना है वो क्या है, तो कॉस्ट बढ़ रही है. बाकी जाहिर है अब चूंकि जंग से निकल नहीं पा रहा, तो हर रोज एक डिफरेंट बयान दाग देता है. अब जो तकाबली जायजा प्रेसिडेंट ट्रंप के अपने बयानात का होता है, वी हैव वन द वॉर, हमने रजीम चेंज कर दिया है, तीसरी रजीम चेंज हो गई है, टाइम नहीं बता सकता कब तक होगी. ईरान के अंदर लोग बहुत हमला दोबारा करेंगे नहीं करेंगे. ईरान के अंदर अब बड़े अक्लमंद लोग आ गए हैं, तो इनके साथ मामला तय हो जाएंगे. अगले दिन बयान आता है ईरान के अंदर लुनाटिक्स हैं, वो तो पागल है, उनके साथ हॉर्मुज़ खोलने के मामले पे जो कहा था, एक बात कहता है, गालियां भी दे दी. जी जी सर. सो फिर वो गालियां देता है, फिर उसके बाद योर थॉट्स ऑन दैट. एक तो ये है कि परसेंटेज ऑफ अमेरिकन जो सोचते हैं कि ही इज नॉट मेंटली फिट, डिससेटिस्फाइड. अब उसकी तरफ ज्यादा, यानी जो ये रैटिक माइंड है ना उसका, कभी एक जुमले में वो 3 पॉलिसियां दे रहे होते. हम यहाँ शो में बैठ के एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते कि अभी ये कह रहा था, अभी 5 मिनट बाद ये कुछ और. इसलिए वो जो लोग ये कह रहे हैं कि इनकी सेहत जरा कमजोर है, और जिस्मानी भी और दूसरी भी, तो वो ये मतलब डाउट्स पैदा शुरू हो गया. अच्छा. ये और अमेरिका की भी अब सोसाइटी जो एक तरफ लुढ़क गई थी ट्रंप के हक में दिस सेकंड टाइम अराउंड, तो अब जो है वो फिर वो डिवाइड जो है बढ़ती जा रही है. और
ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ ज्यादा अमेरिकन है इस वक्त, उनके हक में कम से कम होते जा रहे। और एप्स्टीन का प्रेशर भी कुछ दिस इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ ईरान वॉर। चलें ईरान वॉर एप्स्टीन वाले मामले को भी बैक शेल्फ पे ले गई है। यही लगता है। चलें जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, कुछ हाजिर होते हैं जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका खैर मकदम। आज अगर पाकिस्तानी सियासत के हवाले से बात करें तो एक अहम मामला ये था कि अलीमा खान की जानिब से पार्टी के एमएनएज, एमपीएज और सेनेटर से अपील की गई थी कि भाई आप अडियाला के बाहर पहुंचें। वजह उसकी ये है कि बानी पीटीआई की मुलाकातों पर बंदिश को 4 माह से ज्यादा का अरसा हो चुका है और फिर बहनें तो वहां पर जाती हैं और वो इंतजार करती हैं, लेकिन जो पार्टी ने उस पर क्या रिएक्ट किया है या कितने सेनेटर्स या कितने रुकने असम्बली बाकी लोग पहुंचे हैं। बाबर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, वो इस सूरत हाल पे हमें मजीद बताएंगे। बाबर, जरा बताइएगा कि ये जो अपील थी इसका क्या असर हुआ पार्टी के कारकुनान पे या फिर लीडरशिप पे, या जिन लोगों को कहा गया था कि आप आके पहुंचें तो कितने लोगों ने लब्बैक कहा उस पे? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल अलीमा खानम की जानिब से ये कॉल भी थी, बल्कि ये समझे कि हुक्म सादर किया गया था और उसके ऊपर जो है मनोअन अमल होता हुआ कुछ हद तक दिखाई दिया कि तकरीबन 15 से 20 एमपीए एमएनएज हैं और 4 से 5 सेनेटर्स यहाँ पे पहुंचे और बड़ी तादाद में कारकुन और कुछ ख्वातीन कारकुन भी यहाँ पे पहुंच चुकी हैं। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल जो मैं इस वक्त गोरखपुर अडियाला रोड के ऊपर फैक्ट्री नाके पर मौजूद हूँ, जहाँ पे सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन ये अलग बैठे हुए हैं। अलीमा खानम के साथ जो पीटीआई के कारकुन हैं वो अलग बैठे हुए हैं और इसके साथ मिशाल यूसुफजई हैं, सुलेमान अकरम राजा है। सुलेमान अकरम राजा और अलीमा खानम की आमने सामने होने के बावजूद बातचीत नहीं हुई, सलाम दुआ नहीं हुई। मिशाल यूसुफजई, जुनैद अकबर और केपीके से आने वाले पीटीआई के एमपी एमएनएस ये अलग बैठे हुए हैं। कुछ रावलपिंडी की क़यादत है वो दूसरी तरफ है। अलीमा खानम की जानिब से 3-4 हिस्सों में मुख्तलिफ मकामात पर धरना दिए हुए हैं, कारकुन आज बैठे हुए हैं। लेकिन जहां एक मैसेज जो अलीमा खानम ने कहा कि यहां से प्रेशर डालेंगे और रिहाई होगी, जेल मुंतकिल किया जाएगा, तो उस नोयत का यहाँ पे इख्तलाफात सामने दिखाई दे रहे हैं। इन 3 से 4 धड़ों में तकसीम नजर आ रही है। चले एक चीज बहुत शुक्रिया आपका बाबर मलिक साहब। आपने मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि ये बेसिकली परसेंटेज क्या बनती है? 15 से 20 अगर अरकान असम्बली या सेनेटर्स 4-5 पहुंचे हैं, केपी से भी कुछ उसमें है, तो केपी में नंबर क्या है, वैसे ओवरऑल नंबर क्या है, और वहां पर जो पहुंचे हैं वो भी अपनी अलग अलग 1000 के करीब तो मेरे ख्याल के मुताबिक इनके जो आला जो तंजीमी उहदेदारान हैं वो बन जाएंगे और एमएनएज एमपीएस भी अगर बुला ले तो तकरीबन 200 तो के ऊपर नंबर हो जाए, 300 प्लस होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये है जी कि कहते हैं जी आज 1000 दिन मुकम्मल हो गया उनकी गैर कानूनी बंदिश। अच्छा, क्या इलीगल डिटेंशन है या ये अदालत के फैसले के मुताबिक सजा याफ्ता मुजरिम है? बताएं मुझे, क्या इस धरना देने से अडियाला के बाहर पहुंचने से कुछ हासिल होगा? भाई वो क्रिमिनलिटी उनकी साबित हुई है अदालत के अंदर, इन द लेंथ उनको ट्रायल्स मिले हैं, उनको ट्रायल के बाद सजा सुना दी अदालत ने। अच्छा, एक मुजरिम की रिहाई क्या इस तरह धरनों के जरिए हो सकती है? ये उनको सोचना चाहिए। इनको मुकदमा 190 मिलियन पाउंड केस का जो है केस समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है, परसों उसकी समाअत है। अब उसके अंदर पेशो जो 10 मिनट का केस कह रहे थे, ले जमानत ले सकते हैं तो चाहे उनका इकट्ठा ले लें, क्योंकि देखिए कल भी फैसले चौधरी साहब बता रहे थे कि जो अपील है इस कॉन्टिन्यूएशन ऑफ अ ट्रायल। तो एक क्रिमिनल को अगर आप समझते हैं कि आप इनोसेंट साबित कर सकते हैं, एक मासूम शहरी के तौर के ऊपर उनको साबित कर सकते हैं, तो गो एहेड। दिस हैज हैपेंड इन द पास्ट। तो ये मैं एक चीज मुझे ये बताएं बाबर साहब, ये यहाँ पर तो वो मुलाकात के लिए गालिबन ये इस बुनियाद पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि 4 महीने से मुलाकातें इस्लामाबाद हाईकोर्ट का एक लेकिन एटलीस्ट दे शुड शो अप इन नंबर्स। क्या नंबर में शो अप करके क्या उससे फायदा होगा? मतलब अगर वहां पे 10,000 लोग आ जाए तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो अलीमा खान के बुलाने का फायदा कुछ नहीं है। देखिए अलीमा खानम इज नोबडी इन द पार्टी, वो अब बहन के तौर पर बात करती है। ऑफ कोर्स शी डज नॉट होल्ड एनी ऑफिस इन जो है पार्टी अपेरेंटली। नहीं, apparently what do you mean by apparently? वो इमरान खान के पास भी कोई ऑफिस नहीं है। मतलब she used to be the one calling the shots previously, ऐसे ही वो ये आपका आर्गुमेंट है, she has never been। बाकी ये है कि वो आपने कहा ना कि तारीख में ज़ाहिर है बेनजीर भुट्टो साहिबा और आसिफ अली जरदारी साहब जेल थे, तो उनके पार्टी कारकुनान ये कहते थे कि उनके साथ नवाज शरीफ साहब की मिसाल, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, पीएमएलएन की काफी लोग क्यादत वो थी, तो उनके कारकुनान थे। ठीक है, तब ज़ाहिर ये भी एक पोलिटिकल पार्टी, अगर आप इसको पोलिटिकल पार्टी मानते हैं तो कारकुनान बाहर आ जाते हैं। तो मेरे एक इसमें दिस नथिंग ताकत का सियासी मकबूलियत की बात करनी है तो पीटीआई से ज्यादा किसी की भी नहीं है।
اور آج بھی کسی شہر میں کوئی بھی پارٹی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. دس از آل. لیکن یہ الگ الگ کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ بیٹھنے دیں آپ کو, یعنی وہ میرا مطلب ہے آپ نے باندھ کے ان کو کٹھا بٹھانا ہے. علیمہ خان تو میں نے ان کو کہا کہ میں ادھر آیا ہوں, تو انہوں نے کہا آپ بھی وہاں آ جائیں. اچھا تو تسی بھی لیتا جاگنا تو تسی بھی لیتا جا کے بہنا تو ہمیں کرا نہیں ہوگا بہنا. what difference does it make? Party is there, leader is there, whether you like it or you don't like it. ٹھیک ہے. تو وہ بیسکلی دیکھیں نا, ان کے بچے بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہمارے والد صاحب کو ناحق قید میں رکھا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اب بچوں کو یہ جاننا چاہیے کہ والد صاحب نے چوری کی ہے, پاپا آپ کے چور ہیں. اگر چوری کی ہے اور اگر چوری نہیں کی تو آپ اس میں ٹرائل میں جا کر جو پاکستان کا عدالتی سسٹم یہ کہتا ہے کہ انٹل انلیس آپ کے پاس یہ پوزیشن ہے کہ آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں, فائنلٹی آپ کو فیصلہ ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ تک آپ جا سکتے ہیں, تو آپ چیلنج کرتے ہیں. جی بالکل چیلنج کر رہے ہیں. لیکن آپ کو یاد ہوگا تاحیات قائد ہمارے یہاں تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا تھا, وہ بھی ریورس ہو گیا تھا. فیلڈ جو ہے نا اسٹیمپ اسٹیٹس ان کا وہ ہے, تو جس کو چیلنج ان فیلڈ آرڈر کہتا ہے کہ وہ چور ہے. آپ کو یاد ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی ایک دفعہ نااہل قرار دیا گیا تھا؟ جی ٹل راجن آف دا کوڈ, ہاں نائل کر دیا. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ 5 سال نائل ہو گئے نا. تو یہ تو اس وقت جو ہے نا وہ کرپٹ قرار دیا گیا 190 ملین پاؤنڈ کیس میں. عمران خان صاحب کو کرپٹ آدمی ہے. چلیں لیٹس سی واٹ ہیپنز نیکسٹ. ناظرین اسی کے ساتھ ہی پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.